تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کا ایک خاص مقام یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں از اول تا آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں یوں کہہ کر خطاب کیا گیا ہے. یعنی جمع کا صیغہ نہیں آیا، یا ایھا الانسان نہیں آیا، یا ایھا الناس نہیں آیا، اور انتم نہیں آیا، یعنی تم سب، صرف ایک تو. فرمایا والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی. یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مڈ مارننگ ہے، جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ تک چمکنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ صبح سے نکل کر دوپہر کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو وہ ضحیٰ کا وقت ہے. اس کی قسم کھائی گئی ہے. واللیل، اور رات کی، اذا سجا، جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. وما قلی، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً بعد آنے والا دور آپ کے لیے پہلے دور سے زیادہ اچھا ہوگا. ولسوف یعطیک، اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا. ربک فترضی، کہ تو راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تجھے خوش کر دے گا. دو فطرت وحی کہلاتی ہیں. فطرت کے معنی ہے انٹرپشن، یعنی وحی کے اندر جو پہلی انٹرپشن آئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد گویا یہ 600 سال جو گزرے ہیں، اس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا وقفہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے دوران نہیں آیا تھا. لہذا اس کو فطرت وحی کہتے ہیں، وحی کے اندر انٹرپشن. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہو گیا، لیکن اس کے بعد ایک پھر وقفہ آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقفہ بہت شاق گزرا. یعنی پہلا ایکسپیرینس جو تھا وہ آپ کے لیے بالکل نیا ایکسپیرینس تھا، تو ایک ڈراؤنا بھی تھا. اور آپ جو ہیں وہ گھر جب تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے. آپ کانپ رہے تھے، لیکن بہرحال جو ایکسپیرینس ہوا اور اللہ تعالیٰ کا کلام دل میں اترا، تو وہ ایک امیزنگ ایکسپیرینس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لہذا جب وحی میں وقفہ ہوا تو آپ بہت پریشان ہوئے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے اور حاجت مندوں کی حاجت پورے کرنے والے ہیں. آپ کا رب آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ
میں اس قدر ڈسٹرب تھا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں پہاڑ پہ جاتا تھا کہ شاید دوبارہ غار حرا میں جاؤں تو وہی آ جائے، لیکن وہاں بھی نہ صرف یہ کہ سکون نہیں ملتا تھا بلکہ چین نہیں آتا تھا، اور میرا ایسا جی چاہتا تھا کہ میں پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگاؤں، کیا کروں کہ پھر مجھے وہ تجربہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ لیکن پھر جب وہی کا دوبارہ ہوا تو پھر اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اچھا، یہاں جو دو قسمیں کھائی گئی ہیں، یعنی روشن دن کی جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، اور رات کی، یہ کیا ہے؟ یعنی وہی جو ہے وہ ایک روشنی ہے، راستہ دکھانے والی شے ہے، اور اگر وہی نہ آ رہی ہو تو گویا کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ یعنی ان دو کنٹراسٹ کی قسم کھانے کے بعد، جیسے کل قسمیں کھائی تھی نا، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما ذکر خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، یعنی مقسم بھی کیا تھا جس پر قسم کھائی گئی تھی کہ یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں، ڈائیورس ہیں، کچھ جو ہیں وہ صدقات و خیرات کرنے والے، بچ بچ کر چلنے والے اور اچھی بات کی تصدیق کرنے والے ہیں آگے بڑھ کر، اور کچھ جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں بخل سے کام لینے والے اور بے پرواہی سے چلنے والے اور اچھی بات کو ٹھکرانے والے اور اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں جو کنٹراسٹ کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ روشنی اور اندھیرا۔ روشنی سے مراد وہی ہے اور اندھیرے سے مراد وہی کا نہ آنا ہے۔ تو واللیل والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا، وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، اور یقیناً بعد والا دور آپ کے لیے پہلے دور کے مقابلے میں بہتر ہوگا۔ ولسوف یعطیک، کل یہ لفظ آیا تھا فاما من اعطی، ماضی کا صیغہ تھا، اسی کا مضارع کا صیغہ ہے یوتی، تو ولسوف یعطیک، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، رب آپ کا رب عطا کرے گا، فترضی، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کی جو 3 آیات ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے، یعنی قرآن مجید میں آپ کی بعد کی زندگی بہت تفصیل سے زیر بحث آئی ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ انسٹرکشنز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہیں واقعات بھی ہیں، لیکن آپ کی جو پہلی زندگی ہے وہی سے پہلے اس کا عام سیرت کی کتابوں میں بھی بہت زیادہ ریکارڈ نہیں ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا زیادہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس دریا کو کوزے میں بند کیا ہے۔ فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دے دی، پروٹیکٹ کیا، حفاظت کی۔ ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو ضال پایا تو راستہ دکھا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس حال میں ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، تو گویا آپ ایک یتیم بچے کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن وہ جیسے عام یتیم ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فآوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پناہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے پناہ دی؟ یہ ایک پورا باب ہے، پوری کتاب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بندوبست کیا۔ سب سے پہلا تو یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلا پوتا عام طور پر دادا کو بہت پیارا ہوتا ہے، اور جو پھر بات چل نکلتی ہے تو ایک روٹین بن جاتی ہے۔ عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل پتہ نہیں 10 یا درجنوں بھی ہوں گے پوتے عبد المطلب کے، لیکن اس پوتے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے دل میں ایک خصوصی محبت ڈالی۔ عبد المطلب نے اس پوتے کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا اور کعبے میں لے کر گیا حرم میں، اور مکے کے سرداروں سے کہا کہ میں نے اپنے اس پوتے کا نام، بلکہ پوتا نہیں بیٹا کہا تھا، کہ میں نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد جو تھا یہ عربوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معروف نام نہیں تھا، عبداللہ ان کے ہاں بڑا معروف نام تھا، اور عام طور پر ان کے مؤنث نام ہوا کرتے تھے، یہ حمزہ
عبادہ، اسامہ، ان کے آخر میں وہ ہے آتی ہے نا جو اصل میں تے سے بدل کی ہوئی ہے، اور یہ تا جو ہے تائے مربوطہ یہ مؤنث کی علامت ہے۔ یہ جتنے بھی اکثر و بیشتر آپ نام دیکھتے ہیں، اسامہ، حذیفہ، طلحہ، یہ سب جو ہیں یہ مؤنث نام ہیں، لیکن یہی مردوں کے نام رکھے جاتے تھے، ان کے عام رواج تھا۔ تو عربی تو سب کو آتی تھی وہاں پر، ترجمہ پتہ تھا اس نام کا کہ اس لفظ کا مطلب ہے تعریف کیا گیا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی، اینڈ ہی واز ویری رائٹ۔ اس گلوب پر جن ہستیوں کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے ان میں سے ایک بہت اونچا نام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹریڈیشن کے مطابق کہ بچوں کو گاؤں میں پرورش کے لیے بھیجا جاتا تھا، یعنی بڑے خاندانوں کے، شریف خاندانوں کے بچے، لہذا دائی حلیمہ آپ کو لے کر گئیں، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین پروٹیکٹر ثابت ہوئیں۔ بڑی محبت سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، اور انہوں نے پہلے ہی دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو محسوس کیا کہ ان کی بکریاں دودھ دینے لگیں۔ ان کو خود محسوس ہوا کہ ظاہر ہے کہ ایک غریب خاتون تھیں، تو ان کی چھاتیوں میں کوئی زیادہ دودھ نہیں تھا۔ جو ہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رنگ دیا ہے، اور پھر اس کی برکات کا ظہور ہوتا رہا۔ 4 سال کی عمر میں وہ واپس لے کر آئیں والدہ کے پاس چھوڑنے کے لیے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا اس بچے سے جدا ہونے کو، لہذا انہوں نے کہانی ڈالی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سے کہ کیا خیال ہے بچہ 2-1 سال اور نہ میرے پاس رہ لے، کھلی ہوا میں سانس لے لے، ذرا اچھی زبان اور سیکھ لے، صحت مند ہو جائے تو پھر میں چھوڑ جاؤں گی۔ تو والدہ نے دادا سے اجازت لے کر 2 سال مزید رکھنے کی اجازت دی۔ تو کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوئے۔ باہر بچوں نے بتایا کہ اس طرح کچھ لوگ آئے اور انہوں نے محمد کو لٹایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سینہ چاک کیا اور ان کے دل کو دھویا اور پھر واپس ڈال کے بند کر دیا۔ تو دائی حلیمہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہاشمیوں کا بچہ میرے پلے پڑ جائے، تو 5 سال کی عمر میں وہ جا کے والدہ کے حوالے کر آئیں۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ نے اجازت چاہی کہ کیا خیال ہے بچے کو باپ کی قبر نہ وزٹ کرائی جائے، اس لیے کہ عبداللہ بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تھا، اور وہ تاجر تھے کیونکہ، تو کھجوریں خریدنے کے لیے گئے تھے وہاں پر مدینہ منورہ میں، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ والدہ جو ہے وہ لے کر گئیں، لیکن الرحیق المختوم میں مبارک پوری صاحب نے لکھا ہے کہ دادا بھی اس سفر میں ساتھ تھے۔ بہرحال وہ ایک اتھینٹک کتاب ہے، وہ بغیر اتھارٹی کے کوئی بات نہیں کرتے، تو ایسا ہی ہوگا، لیکن بہرحال جو عام روایت ہے وہ یہ کہ صرف ایک کنیز ساتھ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضور کی والدہ کے ساتھ، اور واپسی پر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور اس کنیز کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہلاتے تھے اپنی والدہ کو کہ ماں تو بولتی کیوں نہیں، میری بات سنتی کیوں نہیں، اور ساتھ روتے بھی تھے۔ ظاہر ہے 6 سال کا بچہ ہو تو آپ اس کا تصور کیجئے، وہ ساری جو تکالیف ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان سے بھی گزارا ہوا ہے۔ اس کے بعد دادا کی ڈائریکٹ سپرویژن میں آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی منظور نہیں تھا کہ دادا کی سپرویژن برقرار رہتی۔ 8 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد خاندان کی روایت کے مطابق آپ خاندان کی ڈائریکٹ کسٹڈی میں چلے گئے، اور سپرویژن ہوتا تھا خاندان کے سربراہ کا۔ تو دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تایا زبیر خاندان کا سربراہ بنا۔ یہ صاحب ثروت انسان تھا، لیکن جلد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد خاندان کے سربراہ بنے ابو طالب، حضرت علی کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خاندان کے سربراہ بنے تو انہوں نے خاندان کی سربراہی کا حق ادا کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں یہ جو فرمایا نا فآوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دی۔ اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے میں وہ ابو طالب بن عبد المطلب ہی کا ہے۔ انہوں نے خاندان کا سربراہ جو میں نے بات کی ہے، یہ ہم شہروں کے لوگ جو ہیں اب بالکل ہی اس سے ناشنا ہو گئے ہیں،
دیہاتوں میں اب بھی کسی درجے میں وہاں چونکہ خاندان کا تصور ہے، خواہ وہ برادریوں کے لیول پر ہی کیوں نہ ہو، یعنی آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ گجراں دے گھر، پرائیاں دے گھر، راجپوتاں دے گھر، جٹاں دے گھر، تو آئیڈینٹی ہے، اور پھر ہر خاندان کا ایک بڑا ہے جو ڈیسیژن لیتا ہے، اور ماضی قریب تک دادا جو ہوتا تھا وہ اپنے تمام پوتوں پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے رشتے بھی طے کر کے جاتا تھا، اور اس کی اطاعت کی جاتی تھی، اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی وہ ادھر سے ادھر ہو جائے. تو یہ خاندانی نظام تھا جو اب بالکل ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. تو خاندان کا سربراہ ابو طالب تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا. اب چونکہ ابو طالب کوئی صاحب ثروت انسان نہیں تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے مطابق جو بخاری میں نقل ہوا ہے کہ میں نے بڑی تھوڑے معاوضے پر فلاں خاندان کے جانور ہیں. اب مکہ مکرمہ میں جانور چرانا وہ فیصل آباد کی گرد و نواح میں جانور چرانے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، جہاں نارملی ٹیمپریچر 50 ڈگری چلا جاتا ہے. اس سخت گرمی میں آپ نے یہ مشقت والا کام کیا ہے. لیکن جب آپ ذرا تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ابو طالب نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا. یعنی عام طور پر لوگ سرسری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے تجارت شروع کر دی، لیکن تجارت ہوتی ہے سرمایے سے. جب آپ کے پاس سرمایہ ہی نہیں تھا تو پھر تجارت کا کوئی سوال نہیں. آپ تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے، آپ لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے، اور اس سے یعنی ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ اس میں سے آپ کو کچھ کمیشن ملتی تھی، لیکن ایگزیکٹلی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا نوعیت تھی، وہ پرسنٹیج کا معاملہ تھا یا کوئی باقاعدہ کوئی تنخواہ ہوتی تھی، لیکن بہرحال آپ لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام کمایا کہ مکے میں یہ بات بہت جلد مشہور ہو گئی کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا. اور اس سے بھی عجیب بات یہ مشہور ہوئی کہ یہ مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے. یہ پہلے کبھی ہوا نہیں تھا. لہذا مکے والوں نے آپ کو الصادق اور الامین کا خطاب دیا کہ یہ سچا اور کھرا انسان ہے، چیٹ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا. اب یہی شہرت بڑھتے بڑھتے آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ بنت خویلد تک پہنچی. یہ مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی، 2 دفعہ کی بیوہ تھی، اور وہ بھی یعنی پیچھے رہ کر تجارت کرتی تھی. لوگ ان کا مال لے کے جاتے تھے اور اس کے ساتھ جو بھی معاملہ وہ کرتی تھی ان کے ساتھ کرتی تھی. یہ مکہ مکرمہ میں الطاہرہ مشہور تھی، ماڈسٹ لیڈی، چیسٹ ومن، کہ 2 دفعہ کی بیوہ ہونے کے باوجود شی لیور نکڈ اراؤنڈ، کبھی ادھر ادھر نہیں انہیں دیکھا، کبھی کوئی ان کے اوپر انگلی اٹھا نہیں جا سکی کہ یہاں ان کے کریکٹر میں کئی کو خامی، کوئی نقص ہے. انہوں نے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواہش ظاہر کی کہ آپ میرا مال لے کے جائیں، اور ساتھ اپنا ایک غلام بھی بھیجا بظاہر اسسٹ کرنے کے لیے، لیکن انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کرنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ سارا حساب کتاب بھی واپس آ کر دیا، نفع بھی بہت ہوا تھا، اور جو رپورٹ غلام نے دی اپنی مالکن کو، اس سے تو مالکن بے حد امپریس ہوئی. اس نے کہا مالکن جو کچھ ان کے بارے میں سنا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اس سے بہت آگے ہیں اخلاق و کردار کے اعتبار سے. تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوز کیا شادی کے لیے. اور ابو طالب نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی تھے، انہوں نے یہ نکاح منعقد کیا. یہ نکاح بھی مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے، لندن میں ایک شادی دیکھنے کا موقع ملا، تو اس میں مولانا عبدالغفار حسن صاحب کے پوتے ڈاکٹر اسامہ حسن نے وہ نکاح پڑھایا. تو نکاح وہ اس طرح کیا کہ انہوں نے جو دولہا تھا اس کو اور دلہن کے والد کو سامنے بٹھا کر تو ہاتھ میں ہاتھ دیے انہوں نے، اور دلہن کے والد نے کہا کہ زوجتک بنتی فلاں، میں نے اپنی فلاں بیٹی کا نکاح کو تیری نکاح میں دیا، تیری زوجیت میں دیا. تو اس لڑکے نے کہا قبل، تو میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو گیا. گواہ موجود تھے. تو ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا کہ ایک نکاح خان جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ میں فلاں بنت فلاں کا نکاح تم سے اتنے اکمیر کے عوض کرتا ہوں،
تو کہتا ہے میں نے قبول کیا تو نکاح ہو جاتا ہے. لیکن وہاں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے. تو معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ کا نکاح منعقد کرایا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے. اب حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا استعمال کرنے کے لیے, گھر بھی اور گھر کی سارے عائشائشیں بھی, ایزیومنگ کہ اب میرا مال ان کا مال ہے. لیکن ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ پریشان سے تشریف لائے. عبداللہ محمد بن عبداللہ کہنا چاہیے اس وقت, صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان تشریف لائے. تو اہلیہ محترمہ نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں باہر گھوم رہا تھا تو میں نے قافلہ دیکھا, قسمہ پرسی کا عالم تھا, بچے بھوک سے بلک رہے تھے, پہننے کو کپڑے نہیں تھے. میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. تو حضرت خدیجہ کو اسٹرائک ہوا, ہو میرا شوہر تو میرے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا, دیانتدار آدمی ہے. تو انہوں نے مکے کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ تم سب گواہ رہو, میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا. تو یہ ہے وہ آخری آیت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اس کے بعد 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی پہلی. اور وہ پہلی وحی کیا تھی؟ آج وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نیا تعارف کروا دیا. اللہ تعالیٰ کو تو لوگ جانتے تھے پہلے, لیکن نیا تعارف کیا تھا کہ اللہ تمہارا رب ہے, تمہارا آقا ہے, تمہارا لارڈ ہے. اور یہ رب کا لفظ عرب میں استعمال ہوتا تھا آقاؤں کے لیے, لہذا ان کی دم پر پاؤں رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے جس پر وہ ظاہر ہے تل ملائے, اور سارا کا سارا جھگڑا جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوا. اور دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی وہ اس سے بھی زیادہ بڑی کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور تیسری بات انہیں ڈرانے والی جو انہیں کبھی قابل قبول نہیں تھی کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے, آپ اس کے بعد آنے والے ہیں. تو سارے مکے کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے. ابو طالب نے اس وقت پروٹیکٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ یعنی اس خاندانی نظام میں اگر آپ ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خاندانی نظام کیا ہوتا ہے. یعنی پیپلز کالونی تھانہ تو شہر کا تھانہ ہے نا, یہاں آپ جائیں گے تو کوئی خاص رونق نہیں ہوگی. لیکن تھانہ صدر میں آپ جائیں یا کسی دیہاتی علاقے کے تھانے میں جائیں تو وہاں آپ کو ٹھٹ کے ٹھٹ نظر آئیں گے ہر وقت. کون ہے یہ لوگ؟ کہ کوئی شخص پکڑا گیا ہے تو اس کا پورا خاندان اس کے پیچھے ہوگا. اگر جاٹوں کا لڑکا ہے تو پورے جاٹ اس کے پیچھے ہوں گے, راجپوتوں تو سارے راجپوت پیچھے ہوں گے, رائیوں کا ہے تو رائی پیچھے ہوں گے. اس کو اپنے بچے کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہوئے, اس کو سیکنڈ کرتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوں گے سب کے سب لوگ. شہروں میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ہے خاندانی نظام. تو ابو طالب نے یعنی اس صورت وہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی لڑکی نے کوئی کسی نوجوان نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جو نازیبا ہے یا بہت ہی ان ایکسیپٹیبل ہے, تب بھی وہ خاندان جو ہے اس کو خاندان کے اندر جو ہے وہ لان تان کرے گا, لیکن خاندان سے باہر سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, خبردار ساڈا منڈا نو ہاتھ لایا تھا. ابو طالب نے ایگزیکٹلی یہ کردار اختیار کیا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے forget about it, لیکن منڈا ساڈا ہے, خبردار کسی نے ہاتھ لگایا اس کو. تو 10 سال تک ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا, اور یہ پروٹیکشن جا کر ختم ہوئی سن 10 نبوی میں. شیب ابی طالب کا آپ نے نام سنا ہوگا, وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ قریش کا تقاضا تھا کہ یہ ہمارا مجرم ہے معاذ اللہ, اس کو ہمارے حوالے کرو. ابو طالب کہتے نو وے. انہوں نے کہا اچھا اگر بنو ہاشم جو ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا تو پھر ہم بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیں گے. انہوں نے کہا کر دو بائیکاٹ. 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا بنو ہاشم کا, اور ایک تنگ گھاٹی کے اندر انہیں قید کر دیا گیا, ادھر بھی اونچا پہاڑ ادھر بھی اونچا پہاڑ. یہ کیوں ہوا؟ بیکاز آف دی پروٹیکشن آف ابو طالب, جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. 3 سال کا مقاطعہ ختم ہوا ہے محرم سن 10 نبوی میں, نبوت کے 10ویں سال. اور باہر آتے ہی پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, وہ بھی ایک بہت بڑا صدمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کتنے ہی پریشان ہوں, آپ گھر آئیں تو کوئی وہاں بیٹھی ہوئی ہو آپ کا غم بانٹنے کے لیے, وہ آپ کو تسلی دے. ہاں اندر سے خود ڈر رہی ہو, پریشان ہو, لیکن آپ کو تسلی دے.
تو آپ کا آدھا غم جو ہے وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا کردار حضرت خدیجہ کا۔ تو آتے ہی شیب ابی طالب سے باہر آتے ہی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور انکار میں پہل کرنے والا، جیسے کل ہم نے سورۃ اللیل میں پڑھا تھا کہ اس بدبخت نے سگا تایا ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے میں پہل کی، وہ خاندان کا سربراہ بن گیا، اور اس نے 2 ہفتوں کے اندر اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بندوبست کیا، یعنی چند ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے ہیں کہ جس میں بلکہ شاید چند دن ہی گزرے ہیں، پھر درمیان میں ایک اور اسائلم آ گئی کہ چند دن ہی گزرے، اسی دوران آپ طائف گئے ہیں اسائلم لینے کے لیے، کوئی پناہ دے دے، تو آپ کو وہاں سے بھی پناہ نہیں ملی۔ ایک دن میں وہ کچھ ہوا جو پورے 10 سال میں مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا تھا۔ واپس آ کر آپ نے ایک مشرک کی پناہ لی ہے، موتم بن عدی، ایک شریف آدمی تھا، اگرچہ تھا مشرکوں میں سے۔ آپ نے اس سے پناہ مانگی، اس نے کہا میری پناہ ہے، آ جاؤ۔ آپ نے کہا فارملی پناہ دو، تو اپنے 6 بیٹوں کو مسلح کر کے لایا ہے، اور ان کے گھیرے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر داخل ہوا ہے مکہ مکرمہ میں، تاکہ فارمل ڈیکلیریشن ہو جائے۔ یہ روایتی انداز تھا کہ آج سے یہ شخص میری پناہ میں ہے۔ پھر اس نے حرم میں جا کر اعلان کیا سرداروں کے سامنے کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دے دی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن بہرحال کیونکہ تو نے دے دیا پناہ تو ہمیں احترام کرنا پڑے گا۔ اپنی روایات کے وہ بڑے پکے تھے۔ اس کے بعد پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی ہے۔ یعنی معراج جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم واقعہ ہے، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم غور و فکر بھی کیا کریں، یہ بہت عام چیز ہے۔ تو میں نے جب غور کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تو پہلی وحی کے لیے ہونی چاہیے تھی، کہ ایک بڑا ایونٹ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بلاتا اور سٹیج بنتی، فرشتے بیٹھے ہوتے قطار اندر قطار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جاتا، آپ سٹیج پر تشریف لاتے، کلیپنگ ہوتی اور آپ کو پہلی وحی پیش کی جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اس کا سلیکشن کیا ہے؟ دس از اے ٹائم جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا۔ کیوں بلایا؟ میں بھی میرا خیال غلط ہو، لیکن میں ظاہر ہے ایزیوم کرتا ہوں کہ اس لیے اب بلایا کہ جیسے کوئی بچہ باہر سے روتا ہوا پٹ کر آئے اور اس کی ماں صرف اسے کہہ دے میرا چاند، یا اس کی آنسو پونچھ دے یا گلے لگا لے، تو اس کے بچے کے آنسو یہیں پر رک جاتے ہیں، جو رو رہا ہوتا ہے فوراً خشک ہو جاتے ہیں اس کے آنسو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ طائف سے واپسی پر چیخ نکلی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کے دل میں کوئی رحم بھی نہیں ہے، اور تو نے میرا معاملہ بھی اس کے سپرد کر دیا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، تنکا بھی نہیں جنبش کرتا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ لہٰذا شکوہ ان سے نہیں کیا، طائف والوں سے، شکوہ رب العالمین سے کیا ہے کہ تو نے مجھے کام بہت بڑا دے دیا اور مجھے وسائل بہت تھوڑے دیے، میں اس کی شکایت کرتا ہوں تجھ سے۔ تو بس وہ جو کہا علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو فوراً معراج ہوا، اللہ تعالیٰ نے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب بلا تشبیہ میں نے عرض کیا ہے کہ آنسو پوچھنا یا گلے لگانا، اس میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیدار نصیب ہوا کہ نہیں ہوا، اس اختلاف کو ایک رکھ رکھیے، لیکن یہ قرب کا احساس دلانا، آ جاؤ تو میرے پاس، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھپکی دے کر واپس بھیج دینا کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا۔ اور پھر اگر تاریخ وہی ہے 27 رجب اور
مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق معراج 1190 میں ہوئی ہے، 10 میں نہیں۔ بہت سی روایات ہیں، انہوں نے ساری نقل کر کے نتیجہ نکالا ہے کہ سن 1190 میں معراج ہوئی۔ اور اگر تاریخ وہی ہے تو رجب کا مہینہ تو اینڈ ہو رہا ہے 27 رجب، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحجہ۔ اور 5ویں مہینے میں یثرب سے آئے ہوئے 5 افراد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں ملاقات کی منی میں۔ رات کا اندھیرا کیوں؟ کہ دن کو موسم حج میں ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، جس سے بات کرنے لگتے تھے تو پیچھے سے بول پڑتا تھا، یہ جادوگر ہے، اس سے بات نہ کرنا، جادو کر دے گا تم کو۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں ان سے ملاقات کی، اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے اشارے میں ایک دوسرے کی طرف، ظاہر اندھیرا تھا، تھوڑا بہت نظر آ رہا ہوگا، لیکن انہوں نے یعنی کونی مار کے یا ایک دوسرے سے کان میں پوچھا ہوگا کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم ان سے پہلے ایمان لے آئیں۔ وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، اور انہوں نے ایک معلم کا تقاضا کیا کہ ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا عطا کیجیے تاکہ ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھاتا رہے، ہماری بڑی محرومی ہے کہ ہم آپ کی صحبت سے محروم ہیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک نوجوان صحابی تھے، انتہائی خوش پوش نوجوان تھے مکے کے۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی بڑی جائیداد تھی، اور بڑی پرتعیش زندگی بسر کرتے تھے۔ شام سے جوڑا سل کے آتا تھا، پرفیوم اتنا لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جائیں لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہو نہ ہو یہاں سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب ایمان لے آئے تو چچا نے منع کیا، بعد آ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا پھر یہ عیاشی جو ساری تم کر رہے ہو، یہ تو تم مشرک باپ کی کمائی پر کر رہے ہو، اس کا دین چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کا گھر بھی چھوڑ دو۔ نکلنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ کپڑے تو بھی اسی کمائی کے ہیں، وہ بھی اتار دو۔ کپڑے بھی اتروا کر بھیجا۔ یہ مصعب بن عمیر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب میں آئے کہ اس نوجوان کو میں استاد بنا کر بھیج دوں۔ انہوں نے 1 سال قرآن مجید پڑھایا، جیسے ہم پڑھاتے ہیں ویسے نہیں پڑھایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ گھوٹ کر پلا دیا، بلکہ انجیکٹ کر دیا خون کے اندر، اور قرآن جب خون میں اتر جاتا ہے تو بتاؤ، بقول علامہ اقبال، چوں بجان در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود، کہ یہ قرآن جب کسی شخص کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ شخص بدل جاتا ہے، اور جب اندر تبدیلی آتی ہے تو اس کے لیے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یعنی چیزیں وہی رہتی ہیں لیکن اینگر آف ویژن بدل جاتا ہے۔ آپ اس ٹیبل کو اس طرح سے دیکھیں اور نظر آئے گی، ادھر سے دیکھیں اور نظر آئے گی، مجھے اس کو اور ویو نظر آ رہا ہے، سامنے سے اور ویو نظر آ رہا ہے۔ تو جب ایمان کی اینک لگا کر کوئی دیکھتا ہے، قرآن مجید کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر ہر چیز بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر زندگی محبوب نہیں رہتی، پھر اللہ کے راستے میں جان دینا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب نوجوانوں کو ان کی پیروی کی توفیق دے۔ تو وہ انہوں نے قرآن مجید پڑھایا تو اگلے سال 75 افراد آئے۔ یعنی ایک تو جنرل حاجی آئے تھے مدینہ منورہ سے، لیکن ان میں سے 75 افراد وہ تھے کہ جو راستے میں ایک خاص مشورہ کرتے ہوئے، پہلے سے بھی انہوں نے کچھ بات پکائی ہوئی تھی، اور انہوں نے پھر منی میں وہی اسی وادی میں پھر ملاقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کو پیشکش کی، اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، تو آپ ہمارے خاندان میں شامل ہو جائیں، ہم آپ کو متبنہ بناتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش قبول کی، اور پھر وہاں 12 نقیب مقرر کیا آپ نے، 12 ذمہ دار، اگر تم میرے مشن میں شامل ہونا چاہتے ہو، میری جد و جہد میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کا مطلب کیا تھا؟ قریش سے کھلی جنگ، جیسے یعنی بلا نسبت میں عرض کر رہا ہوں، اسامہ بن لادن کو امریکہ نے اپنا دشمن ڈکلیئر کیا۔ امریکہ کے کہنے پر سعودی عرب نے یعنی پیدائشی سعودی ہونے کے باوجود ان کی سٹیزن شپ کینسل کی۔ اب کیا تھا؟ دنیا میں کہیں رہ تو نہیں سکتے جب تک پناہ نہ ہو۔ پہلے سوڈان نے پناہ دی، سوڈان کے ناک میں دم کیا امریکہ نے، تو سوڈان نے ان سے معذرت کی، اور پھر طالبان نے ان کو پناہ دی۔ اور پھر کیا ہوا طالبان کے ساتھ؟ لڑا دے ممولے کو شہباز سے، کہاں چھوٹا سا افغانستان، اور کہاں امریکہ اور سارا نیٹو آیا اس پر چڑھ کر۔ تو وہ بھی پاگل تو نہیں تھے اوس اور خزرج کے لوگ، انہوں نے کہا تھا
جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چچا اس وقت اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہی خاندانی سپورٹ، وہ موجود تھے اس وقت بیعت اکبر ثانیہ کے موقع پر. انہیں مدینے والوں سے کہا کہ تمہیں شعور ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں چومکھی جنگ لڑنی پڑے گی. انہوں نے کہا بالکل ہمیں شعور ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ جب قرآن مجید ان کے دلوں میں اترا تو وہ شیر بن چکے تھے. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت بھر دی تھی اور مکے کے سورماؤں کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے تیار تھے اور شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کو وہ تیار تھے، اور انہوں نے یہ کام جو ہے وہ کر لیا. تو یہ تھی وہ پناہ کی کہانی. وَأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے دین کا جزو لا ينفک ہے. قرآن مجید آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ سیرت کا مطالعہ ساتھ نہیں کرتے. اور ہم نے دنیا جہان کی کتابیں پڑھیں، 16 سال، 20 سال، 25 سال تعلیم حاصل کی اسپیشلائزیشن کرتے ہوئے، لیکن ہمیں فرصت نہیں ہوئی تو صرف سیرت النبی پڑھنے کی فرصت نہیں ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم کم سے کم زندگی میں سیرت النبی کی ایک کتاب تو ضرور پڑھیں. اپنے مرضی کے آتھر کی پڑھیے، اپنے مسلک کے عالم کی پڑھیے، لیکن پڑھیے ضرور ہو وہ آبجیکٹو سیرہ، یعنی پیدائش سے لے کر ایک تصویر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو دکھائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ کیلنڈر کے ساتھ جو ہے وہ ہم سب کو یاد ہونی چاہیے کہ 40 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا اور 40 سال کی عمر میں وحی کا آغاز ہوا. 5 نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی، پھر اس کے بعد 7 نبوی سے 10 نبوی تک شیب ابی طالب ہے. پھر 10 نبوی میں جو واقعات ہیں ابھی میں نے آپ کو سنائے ہیں، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، ابو طالب کا انتقال ہوا، اور پھر طائف کا واقعہ پیش آیا، پھر آپ کو معراج ہوئی، اور اس کے بعد پھر مدینے سے وہ کھڑکی کھلی آپ کے لیے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور پھر نبوت کے 13ویں سال بلکہ 14ویں سال ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. تو یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن. یہ جو آیت ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ میں آپ کو بتا چکا، جو حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو وہ کیا تھا؟ وہ آپ تنگ دست تھے تو اللہ نے غنی کر دیا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ